اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، جو لوگ میرے چینل پر نئے ہیں میرے چینل کو لائک کریں، سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی مزید اچھی ویڈیو میں ہم آپ سے بار بار ملتے رہیں۔ یزید کی حرکت پر سفیر روم کی حیرت اور تنقید۔ جس وقت اہل نبوت کے شہداء کے سروں کو یزید کے دربار میں پیش کیا گیا تو اس وقت دربار میں کیسر و روم کا سفیر بھی موجود تھا۔ وہ یہ سب دیکھ کر حیران ہوا اور معاملے کی تہ تک نہ پہنچ سکا۔ آخر اس سے رہا نہ گیا اور پوچھنے لگا، یہ بتاؤ تو صحیح کہ یہ کس کا سر ہے جس کے لبوں پر یزید چھری مار رہا ہے اور بڑے تفاخر و تمکنت سے کہہ رہا ہے کہ کاش بدر میں مرنے والے میرے بڑے آج زندہ ہوتے تو میں انہیں بتاتا کہ دیکھو ہم نے تمہارے قاتل کا بدلہ لے لیا ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان سے لے لیا ہے اور معاملہ برابر کر دیا ہے۔ لوگوں نے بتایا کہ یہ ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نواسہ ہے۔ عیسائی پر یہ سن کر کپ کپی طاری ہو گئی اور وہ کہنے لگا، ظالموں، مجھے کوئی شبہ نہیں رہا کہ تم کس قدر ناشناس، ظالم اور دنیا پرست ہو۔ ہمارے پاس ایک گرجے میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی سواری کے ایک پاؤں کا نشان محفوظ ہے۔ ہم سال ہاں سال اس نشان کی تکریم کرتے آئے ہیں اور جیسے تم کعبہ کی زیارت کو چلے جاتے ہو ہم بھی اس کی زیارت کو چل کر جاتے ہیں۔ ہم تو اپنے نبی کی سفاری کے نشان کو اپنی جان بنائے ہوئے ہیں اور تم ہو کہ اپنے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بیٹے کے ساتھ یہ سلوک کر رہے ہو۔ ایک یہودی کی لعنت۔ یزید کے دربار میں ایک یہودی بھی موجود تھا۔ اس نے بتایا کہ میں حضرت داؤد کی نسل سے ہوں۔ اب تک 70 پشتیں گزر چکی ہیں، لیکن اس کے باوجود حضرت داؤد کے امتی میری بے حد تعظیم کرتے ہیں، اور ایک تم ہو کہ اپنے نبی کے نواسے کو ہی بے دردی سے قتل کر دیا اور اس پر اترا رہے ہو، جبکہ یہ تمہارے لیے ڈوب مرنے کا مقام ہے، اور اپنی اس بدبختی پر جتنا بھی تم ماتم کرو کم ہے۔ یزید کی منافقانہ سیاست۔ حضرت امام حسین کا سر انور جب یزید کے دربار میں پہنچا تو یزید پہلے بہت خوش ہوا۔ اس کی نظر میں ابن زیاد کی قدر و منزلت بہت بڑھ گئی تھی، چنانچہ یزید نے سب سے پہلے تو ابن زیاد کو انعام و اکرام سے نوازنے کا اعلان کیا، مگر تھوڑے عرصے کے بعد اسے معلوم ہوا کہ لوگوں کے دلوں میں اقدام سے میری ہیبت پیدا ہونے کے بجائے نفرت پیدا ہو گئی ہے اور لوگ سرعام مجھے پر لعن طعن کرنے لگ گئے ہیں۔ اسے یہ احساس اب شدت سے ستانے لگا، جس پر اقتدار کی خاطر اس نے یہ مظالم ڈھائے ہیں وہ پھر بھی خطرے میں ہیں، کیونکہ لوگوں کی نفرت کا لاوا کسی بھی وقت پھٹ سکتا ہے اور یہ سب کچھ خس و خاشاک کی طرح بہہ لے جائے گا۔ چنانچہ اس گستاخ نے خونی واقعات پر یوں ندامت کا اظہار کرنا شروع کر دیا، خدا کی مار ہو ابن مرجانہ ابن زیاد پر، جس نے میدان کربلا میں اہل بیت کی توہین کی اور ان کے چیدہ افراد کو قتل کیا اور نہایت سفاکی اور بے رحمی کا ثبوت دیا۔ میں اس کے اس عمل پر خوش نہیں ہوں۔ اگر وہ حسین کو زندہ لاتا تو مجھے زیادہ خوشی ہوتی، مگر اس ستمگر نے بہت جبر کیا اور ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ خدا اس پر لعنت کرے، وہ بہت بڑی لعنت و ملامت کا مستحق ہے۔ علامہ ابن کثیر نے البلدیہ والنہیہ میں اس بات کو یوں بیان کیا ہے کہ جب ابن زیاد نے حضرت امام حسین کو ان کے رفقا سمیت قتل کر دیا تو ان کے سروں کو یزید کے پاس بھیجا۔ یزید امام حسین کے قتل سے اول تو خوش ہوا اور اس کی وجہ سے ابن زیاد کی قدر و منزلت کی اس کی نظر میں زیادہ ہو گئی، مگر وہ خوشی پر زیادہ دیر قائم نہ رہ سکا بلکہ جلد نادم ہو گیا۔ بے شک یزید نے ابن زیاد پر اس عمل کی وجہ سے لعنت تو کی اور اس کو برا بھلا کہا جیسا کہ ظاہر ہے، لیکن نہ تو اس نے ابن زیاد کی اس ناپاک حرکت پر معزول کی اور نہ اس کو سزا دی اور نہ کسی کو بھیج کر اس کا یہ شرمناک عیب سب کو بتایا، اس کو جتایا۔ یزید کی ان منافقانہ باتوں کی بنا پر جس میں اس نے ابن زیاد پر لعنت کی اور اس کو برا بھلا کہا ہے، بعض نادان اس غلط فہمی کا شکار ہو گئے ہیں کہ وہ قتل حسین
سے خوش نہ تھا اور اسے اس واقعہ سے بے حد صدمہ پہنچا۔ ایسی سوچ رکھنے والے یہ سوال یہ اگر یزید ابن زیاد کی اس طرح کارروائی سے ناخوش ہوتا تو پھر اس نے ابن زیاد اور ابن سعد سے قصاص کیوں نہ لیا؟ قتل کا قصاص لینا تو دور کی بات، ان کو معزول کیوں نہ کیا یا ان کے عہدوں پر کمی کیوں نہ کی؟ ان سب صورتوں کے برعکس ہم دیکھتے ہیں کہ اس نے ان سے باز پرست تک نہ کی اور نہ ہی کوئی سزا دی۔ یہ صورتحال اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اندر سے خوش تھا اور ابن زیاد اور ابن سعد کی کارروائی کو حق بجانب جانتا تھا۔ بعد میں اس نے جو مگر مچھ کے آنسو بگائے تھے اور باتیں کی، وہ سب اپنے سیاسی انجام بچنے اور اقتدار کو دوام بخشنے کے لیے کی تھیں، کیونکہ قتل حسین نے اس کے تخت و اقتدار کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور یزید نے جو امام عالی مقام کے اور باقی شہداء کے سروں کے بارے میں کہا کہ انہیں دمشق کے بازاروں میں پھرایا جائے گا، کیا یہی ہے وہ یزید جو قتل حسین پر ناخوش تھا؟ اگر وہ خوش نہ تھا تو پھر کیا قتل حسین کے بعد کوئی گنجائش رہ گئی تھی جو اس نے دوسروں کی نمائش کا بھی اہتمام کیا؟ بے شک یزید ابن سعد اور ابن زیاد کی منافقانہ کارروائی پر دل و جان سے خوش تھا اور وہ ابن زیاد کو برا بھلا کہہ کے اور قتل حسین پر افسوس کا اظہار کر کے صرف اوپر سے لیپا پوتی کر رہا تھا تاکہ لوگ اس سے بدظن نہ ہو جائیں۔ اور اس کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ یزید کے حکم سے اہل بیت کے قافلے کو دمشق کے بازاروں میں پھرایا گیا، شہداء کے سروں کی نمائش کی گئی اور نیزوں پر لٹکے ہوئے ان سروں کا جلوس نکالا گیا۔ اللہ پاک اس یزید پر دنیا جہان کی تمام لعنتیں بے شمار بھیجتا رہے اور آنے والی نسلیں بھی یزیدی آل پر لعنتیں بھیجتی رہیں۔ جزاک اللہ خیرہ۔